مقام کیا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کیا ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا، ابتدا قرآن کرتا ہے، یہ بتایا قرآن نے، رب کون ہے، بتانے والا قرآن ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا بتایا قرآن نے، انسان نے زندگی دنیا میں کیسے گزارنی ہے بتایا قرآن نے، انسان نے مرنا ہے بتایا قرآن نے، وہ انسان جو اپنی ماؤں کے ساتھ بیویوں والا سلوک کیا کرتے تھے ان کی شان اور مقام کو بتایا قرآن نے، وہ انسان جو اپنی بیٹیوں کو ننگا کر کے چوک چوراہے میں کھڑا کر کے جانوروں کی طرح نیلامی کیا کرتے تھے اور بیٹیوں کا مقام بتایا قرآن نے، وہ لوگ جو دوسروں کا حق سلب کیا کرتے تھے دوسروں کے حقوق بتایا قرآن نے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے بتانے والا قرآن ہے، مرنا ہے بتایا قرآن نے، قبر ہے بتایا قرآن نے، میدان محشر ہے بتایا قرآن نے، حساب و کتاب ہونا ہے بتایا قرآن نے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کا ترازو لگنا ہے بتایا قرآن نے، جنت اور جہنم ہے بتایا قرآن نے، کامیاب کون ہوگا ناکام کون ہوگا بتایا قرآن نے، جو قرآن سے تعلق لگائے وہ کامیاب ہے یہ بھی بتایا قرآن نے۔ قرآن کی یہ تعریف ہے، آپ دنیا کا مطالعہ کریں، دنیا میں دیکھیں جائیں، بہت سے علوم بہت سے فنون کی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، علم صرف کی کتاب ہے، نحو کی کتاب ہے، جغرافیہ کی کتاب ہے، منطق کی کتاب ہے، فلسفہ کی کتاب ہے، محاورات، ہر الگ الگ علم کے اوپر کتابیں ہیں۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کے اندر صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس قرآن کے بارے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس قرآن کے بارے میں رب العالمین نے ایک جملہ فرمایا، میرا محبوب پیغمبر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرا محبوب یہ جو میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں اسے میں نازل کرنے والا ہوں، میں نے ہی نازل کی، میں نے ہی آپ کو عطا کی، میں نے ہی اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں، پڑھنے پڑھانے والے کی شان شوکت اور مدرسے کا مقام۔ اے اللہ اس کی کیا وجہ، ہم محدود ذہن رکھنے والے اس سوچ میں پڑ گئے کہ آپ نے فرمایا قرآن پاک کو میں نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت میرے ذمے، کیا تورات آپ کی کتاب نہیں، کیا زبور آپ کی کتاب نہیں، کیا انجیل آپ نے نازل نہیں کی، کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، کیا صحائف آپ نے نازل نہیں کیے؟ رب العالمین نے فرمایا ہاں تورات میری، زبور میری، انجیل میری، مگر فرق اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے خلا میں فرق ہے۔ ربا کو کیسے میں سمجھنا چاہتا ہوں، رب العالمین نے فرمایا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے میں نے دو ذرائع دنیا میں بنائے ہیں، ایک میں انسان کو چنتا ہوں جس کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہوں اور اس انسان کی رہبری کے لیے رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ آدم سے چلتا ہے، عیسیٰ روح اللہ تک چلتا ہے۔ فرق یہ رہا ہے میں نے ایک انسان کو نبی بنایا، نبوت عطا کی، معجزات عطا کیے، کتابیں عطا کی، لیکن یہ نبوت انسان کے وجود کے ساتھ رہی، یہ کتاب انسان کی حیات کے ساتھ رہی۔ جب یہ موسیٰ اس دنیا سے چلتے ہیں تو موسیٰ اپنے معجزات کو لے کے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، کتاب کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں، اب دوسرا نبی آتا ہے، نبوت کا تاج سجاتا ہے، اللہ صاحب اور کتابیں دیتے ہیں، تمہارا تیری نبوت ہے، تیرا راج ہے۔ اے اللہ کب تک؟ جب تک یہ جسم ہے، جب تک اس میں جان ہے، جب اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں نبوت ختم، شریعت ختم، کتاب ختم۔ فرمایا میری امت کے لوگوں سمجھنے کی بات ہے، تمہیں میں نے جو نبی عطا کیا ہے، تمہیں میں نے جو رحمت للعالمین نبی عطا کیا ہے، سید الکونین عطا کیا ہے، امام الانبیاء عطا کیا ہے، جب میں نے اس نبی کے سر پہ تاج نبوت کو سجایا میں نے کہہ دیا میرا محبوب پیغمبر تیری نبوت آدم کی طرح نہیں،
میرے نبی تیری نبوت نوح کی طرح نہیں، تیری نبوت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے نبی رسول پیغمبروں کی طرح نہیں۔ فرق یہ ہے آپ کا جسم جب تک رہے گا، نبوت آپ کی، معجزات آپ کے، کتاب آپ کی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ آپ کے جسم سے ثابت ہونے والا سب سے بڑا معجزہ جسے قرآن کہتے ہیں، یہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو کسی کے پاس بھیجا نہیں، جاؤ جا کے قرآن کا علم سیکھو، جاؤ جا کے فلاں کتاب سیکھو۔ اگر میرے نبی کسی کے پاس چل کے جاتے، دو ظالم ہو کے بیٹھتے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ استاد ہو جاتا۔ استاد کا مقام شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے۔ رب العالمین آسمان پہ بیٹھ کے خود معلم بنتے ہیں۔ میرا بابو پیغمبر میں ہی آپ کا استاد ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دیجئے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرا محبوب پیغمبر رب کا نام لیجئے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ میرے محبوب پیغمبر آپ پڑھتے جائیے۔ میرے نبی پڑھتے گئے، قرآن مجید جبرائیل سناتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان کو حرکت دینے لگ گئے کہ میں امی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہیں قرآن بھول نہ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی۔ میرے محبوب پیغمبر زبان کو ہلاتے کیوں ہیں، جلدی کرتے کیوں ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے کیوں ہیں؟ انا علینا جمعہ وقرآنا، آپ کا کام قرآن کو پڑھنا ہے، آپ کا کام زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ یہ تو میں وعدہ کر چکا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں یاد دہانی کرانا، محفوظ کرانا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اور کیا ذرائع ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ میں نے آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کرنا ہے، لوہے محفوظ میں محفوظ، اور میں نے قیامت تک آنے والے ننھے منھے معصوم بچے جن کو دنیا کا پتہ نہیں، جن کو اپنا لباس پہننے کا پتہ نہیں، جن کو اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں، جنہیں آپ 10 کے 100 نوٹ دیتے وہ گن نہیں سکتے، مگر 30 پارے محفوظ رکھیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے بڑی حفاظت میں نے سید الملائکہ جسے جبرائیل کہتے ہیں، میں نے جبرائیل کی پیشانی کے اوپر الحمد کی الف سے والناس کی سین تک میں رب نے لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری ہے آپ کی بات۔ لگتا ہے بچے تو بچے آپ کے بھی دل دماغ سے بات اوپر جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی کہتے ہیں ہمارے میرے زور لگانے بسنت کے اور آپ کے